بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ قرآن و حدیث محض قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حرف پہ حرف پوری انسانیت کے لیے اصلاح اور رہنمائی موجود ہے۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے سوال کیا، اے اللہ، تو لوگوں کو پیدا کرتا ہے اور پھر مار دیتا ہے، اس میں تیری حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالی نے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ، تم کھیتی بو دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم سے کھیتی بو دی۔ جب کھیتی تیار ہوئی تو اسے کاٹنے کا حکم دیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام نے خود کھیتی بوئی اور پھر خود اس کو کاٹ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا الہی، کھیتی کے پکنے پر اس میں بھوسا اور دانا تھا، اور دونوں کو ملا جلا دینا مناسب نہ تھا۔ حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ اللہ تعالی نے پوچھا، اے موسیٰ، یہ عقل تم نے کہاں سے حاصل کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا الہی، یہ دانش اور عقل آپ نے ہی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ دانش پھر مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ دیکھو، انسانوں کی روحیں دو قسم کی ہے، ایک پاک اور ایک ناپاک۔ سب انسانی جسم ایک رتبے کے نہیں ہوتے، کسی جسم میں پاک روح ہوتی ہے اور کسی جسم میں ناپاک روح ہوتی ہے۔ ان روحوں کو بھی اسی طرح ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا مناسب ہے، جس طرح گندم کو بھوسے سے الگ کر دیا جائے تاکہ نیک روحیں جنت میں چلی جائے اور بری روحیں جہنم میں چلی جائیں۔ اے موسیٰ، پہلی حکمت مارنے کی تھی اور پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لہٰذا میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ مخلوقات مظہر صفات خداوندی ہے۔ محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اعمال کریں جس سے ہماری روح بھی پاکیزہ روحوں میں شامل ہو۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔